بہادر چھوٹا گلہری۔ گھنے سبز جنگل کے درمیان ایک چھوٹا سا گلہری رہتا تھا جس کا نام نبلس تھا۔ نبلس اپنی فیملی کا سب سے چھوٹا گلہری تھا اور سب سمجھتے تھے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ بڑے کام نہیں کر سکتا۔ جب اس کے بھائی اور بہن درختوں سے گری ہوئی گریاں جمع کرتے یا ایک درخت سے دوسرے درخت پر کودتے تو نبلس اکثر گھر کے قریب رہتا اور مہموں کے خواب دیکھتا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ بھی دوسروں کی طرح بہادر اور مددگار بنے۔ ایک دن جنگل میں خوب ہلچل مچ گئی۔ جانوروں کو پتہ چلا کہ ایک بڑا اور چمکتا ہوا سنہری اخروٹ سب سے اونچے درخت کی چوٹی پر پھنسا ہوا ہے۔ عقل مند بوڑھے الو نے کہا، یہ کوئی عام اخروٹ نہیں ہے، یہ جنگل میں خوشی اور خوش قسمتی لاتا ہے، لیکن اب یہ پھنسا ہوا ہے اور اسے واپس لانے کے لیے کسی بہادر کی ضرورت ہے۔ مضبوط ہرن نے چڑھنے کی کوشش کی لیکن شاخیں بہت پتلی تھی۔ چلاک لومڑی نے چھلانگ لگائی لیکن درخت بہت اونچا تھا، یہاں تک کہ پھرتیلے بندر بھی اسے حاصل نہیں کر سکے۔ میں کوشش کروں گا، نبلس نے خوشی سے کہا۔ جانور ہنسنے لگے۔ خرگوش نے نرمی سے کہا، نبلس تم بہت چھوٹے ہو، یہ بڑا کام ہے۔ لیکن نبلس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے درخت کو دیکھا اور منصوبہ بنایا۔ وہ آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔ اپنی چھوٹی جسامت کا فائدہ اٹھائے ہوئے وہ تنگ شاخوں کے بیچ سے نکل گیا اور نازک شاخوں پر احتیاط سے قدم رکھا۔ اس کے چھوٹے پنجے تیزی سے حرکت کرتے رہے اور جلد ہی وہ درخت کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ وہاں چمکتا ہوا سنہری اخروٹ دھوپ میں جگمگا رہا تھا۔ نبلس نے اسے احتیاط سے اپنے پنجوں میں پکڑا اور اتنی ہی مہارت سے نیچے اتر آیا جتنی مہارت سے وہ اوپر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ زمین پر پہنچا، جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ نبلس تم نے کر دکھایا، یہ نبلس تم نے کر دکھایا، وہ پکارے۔ عقل مند بوڑھے الو نے خوش ہو کر کہا، کبھی کبھی طاقت یا جسامت کی نہیں بلکہ ہمت اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبلس تم جنگل کے سب سے بہادر گلہری ہو۔ اس دن کے بعد نبلس صرف چھوٹا گلہری نہیں رہا، وہ جنگل کا ہیرو بن گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔